ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم بزرگان دین، بزرگان اسلام، بزرگان محبت، جملہ سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری اس حاضری کو اللہ تعالی ہمارے لیے اور بالخصوص محمد عدنان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ پاک ان کے والد گرامی اور ان کے بھائیوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. خاندان کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ اجر عظیم نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: خلق الموت والحیات. اللہ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھی عمل کون کرتا ہے. اچھا، اللہ نے دو طرح کی مخلوق کا ذکر کیا ہے. ایک مخلوق کو موت کہتے ہیں اور ایک مخلوق کو زندگی کہا جاتا ہے. موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے. جب یہ تعارف اللہ نے کروا دیا کہ موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے، لیکن ساتھ یہ بھی جان لیں کہ موت مخلوق ہے، اشرف المخلوق نہیں. اللہ نے موت کو مخلوق بنایا ہے، مخلوق کا درجہ دیا ہے، لیکن اشرف المخلوق کا تاج اللہ نے موت کو نہیں دیا. اگر موت اشرف ہوتی تو اللہ یوں فرماتا: لقد خلقنا الموت فی احسن تقویم. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کا مطلب یہ ہوا جسے مخلوق کہتے ہیں وہ موت ہے، اور جسے اشرف مخلوق کہتے ہیں اسے انسان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو موت محض مخلوق ہے، اشرف المخلوق نہیں ہے. زندگی مخلوق ہے، اشرف المخلوق نہیں ہے. اشرف المخلوق کا درجہ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے اسے انسان کہتے ہیں. اچھا پھر دیکھیے گا، اللہ نے موت کو خلق کیا، پیدا کیا، اور موت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. ایک تو یہ تعارف ہے کہ جو مخلوق ہے اس کے خالق کا نام اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ بھی تعارف ہے کہ جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہے اس کا کوئی نبی بھی ہے. جس طرح ہر مخلوق کا رب ہے نا، اسی طرح ہر مخلوق کا نبی بھی ہے. ہر
مخلوق کے رب کو رب ذوالجلال کہتے ہیں اور ہر مخلوق کے نبی کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ اب موت کے تعارف دو ہوئے کہ کوئی پوچھے موت کس کی مخلوق ہے تو جواب ملے گا اللہ کی۔ موت کس کی امت میں سے؟ اس کو کوئی نبی بھی ہے، یہ لاوارث تو نہیں ہے، دیکھیں بن مرشد تو نہیں ہے نا۔ جو بھی مخلوق کو میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، لوگوں اللہ نے مجھے ایک مخلوق کے لیے نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے بھیجا۔ تو موت کے دو تعارف ہوئے کہ مخلوق کے خدا بھی ہے اور امت محمد مصطفیٰ۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ موت کے نبی کو ذات محمد کہتے ہیں تو یہ بھی بات کنفرم کر لے کبھی بھی امتی نبی پہ غالب نہیں آتا، کبھی بھی امتی نبی کے پہ غالب نہیں آتا، بلکہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ نے غلبہ میرے نبی کو عطا کیا ہوا۔ دیکھیے آقا کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، شان براول برا ہے، ایک شہید ہے شہید، اللہ موت کو شہید پر بھی غالب نہیں ہونے دیتا۔ شہید کا درجہ اعلیٰ، موت کا درجہ ادنا، موت آ کر بھی اسے مار نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا شہید وہ خوش نصیب ہوتا ہے، موت آتی ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے، اللہ اسے زندگی دیتا ہے۔ تو شہید سے جب موت کا درجہ بڑھ نہیں سکتا تو محمد کے درجے کا مقام کا عالم کیا؟ ایک مسئلہ سمجھا دوں آپ کو، شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کیا ہے جی؟ زندہ ہے۔ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ شہید مردہ نہیں ہے، اور دو جگہ پہ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار جب شہید کا معاملہ آئے چاہے اس کی بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں تم نے اس کا مردہ نہیں کہنا، اس کے جسم کا حصہ نہ بھی ملے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا۔ اللہ نے زبانوں پہ تالے لگا دیے، اور چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، خبردار نہ بولنا ہے نہ سوچنا ہے۔ ادھر زبان پہ تالے لگ گئے ادھر دماغ کے، خبردار خیال بھی نہیں کرنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پیغام دیتا ہے کہ تیری سوچ چھوٹی ہے، شہید کا درجہ زیادہ ہے، تیرا خیال چھوٹا ہے، شہید کا درجہ زیادہ ہے۔ جب میرے اور تیرے خیال میں شہید نہیں آ سکتا تو محمد کیسے آتا ہے، مصطفیٰ کیسے آتا ہے؟ اب سنیے گا، شہید زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ لیکن ایک مسئلہ سنیں گے، اگر شہید شہادت پا جائے اس کی بیوی ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شہادت کے بعد اس کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، شہید اگر چلا جائے اس کی بیوی بیوہ کہلائے گی، اس کی بیوی بیوہ کہلائے گی، حالانکہ وہ زندہ ہے، حالانکہ قرآن نے اسے زندہ کہا ہے لیکن اس کی بیوی بیوہ کہلائے گی۔ نمبر ایک، اگر بیوہ عورت ہو جائے اس کی عدت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن اس نے عدت گزارنے ہیں۔ دو کام، اس کو بیوہ کہا جائے گا، عدت بھی گزارے گی۔ لیکن کسی عالم سے جا کے کبھی مسئلہ پوچھئے گا، مسئلہ کسی کا کوئی بھی ہو، اس سے یہ پوچھئے گا جب حضور کا وصال ہوا تھا تو حضور کے وصال کے بعد آپ کی بیویوں کو بیوہ کہا گیا نہیں کہا گیا؟ یہ بھی پوچھئے گا کسی ایک بیوی نے عدت گزاری ہے کہ نہیں گزاری؟ یہ دونوں مسئلے ٹنکے کی چوٹ میں پوچھ لینا، جواب ملے گا نہ محمد کی بیویوں نے عدت گزاری ہے نہ محمد کی بیوی کو کسی نے بیوہ کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت تک کے لیے ان کو ازواج محمد کہا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان ادریس، اذان ادریس۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بندے نے بی بی عائشہ کو بیوہ کہا، تاریخ میں کوئی صحابی ایک فرد میں ملے، کوئی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ شہید کی زندگی بھی اتنی اعلیٰ نہیں جتنی زندگی محمد مصطفیٰ کی اعلیٰ۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا۔
اور پھر فرمایا والحیات، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ اچھا یہ دونوں کا ذکر ہے، موت اور زندگی، لیکن ترتیب کمال کی ہے۔ ترتیب کیا کمال کی ترتیب ہے؟ ترتیب میں اللہ نے پہلے موت کو رکھا اور پھر زندگی کو رکھا۔ ہماری ترتیب کیا ہے؟ پہلے ہمیں موت آتی ہے، پہلے زندگی ملتی ہے، پہلے زندگی ملتی ہے۔ لیکن قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ خلق الموت والحیات، یہ سورہ ملک ہے، یہ نہیں فرمایا خلق الحیات والموت۔ اللہ نے پہلے زندگی کا ذکر نہیں کیا، پہلے موت کا ذکر کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، میرے مالک راز کیا ہے؟ یہ ہے 29واں پارہ، یہ پہلا پارہ ہے۔ ترتیب ادھر بھی دیکھ لیں، اللہ پہلے پارے میں فرماتا ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی۔ یہ دو قرآن کے مقام، ادھر بھی پہلے ذکر موت کا ہوا، ادھر بھی پہلے ذکر موت کا ہوا۔ ربا سوڑیاں انسانی سوچ تو یہ کہتی ہے، انسانی ترتیب یہ کہتی ہے پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، مگر قرآنی ترتیب کیا ہے؟ انسان کی ترتیب اور ہے، قرآن کی ترتیب اور ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے موت ہے پھر زندگی۔ میرے مالک راز کیا ہے؟ میرے مالک راز کیا ہے؟ کہ یہی تو سبق دینا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر سنیے، اقبال کہتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اقبال کہتا ہے جس نے زندگی پانی ہے نا اسے موت کو پہلے رکھنا پڑے گا، اس کو موت کو پہلے رکھنا پڑے گا۔ کیوں موت کو پہلے کیوں رکھا گیا؟ تاکہ قدم قدم پہ فکر ہو، قدم قدم پہ فکر ہو کہ جو بندہ خود کو فنا کر دیتا ہے، جو بندہ خود کو مٹا دیتا ہے، جو اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، اپنی تمناؤں کو مار دیتا ہے، اپنی آرزوؤں کی موت کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنی خواہشات کو مارنا تیرا کام ہے، اعلیٰ زندگی دینا میرا کام ہے۔ ہم جس نگری پہ بیٹھے ہیں اسے سلطان باہو کی نگری کہا جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا مرن تو پہلے مرگے باہو، یہ نہ رمز عشق بھی پچھاتی ہوئی۔ اس مقام کو فنائیت کہا جاتا ہے، اور یہ فنائیت کے پیغام ہمیں دو جگہ پہ ملتے ہیں۔ اے انسان اپنے آپ کو مٹا دے، مٹا دے، اگر تو مٹا دے گا اللہ تجھے مٹنے نہیں دے گا، اگر تو خود کو مٹا دے گا اللہ تجھے مٹنے نہیں دے گا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ تو دانا ہوتا، دانا کبھی اس سے سیکھیے کہ فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہا جاتا ہے۔ دانا جو ہے خود کو مٹی کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی ہستی مٹا دیتا ہے، خود کو گم کر دیتا ہے۔ بھلے لوگ یہ کہتے ہیں، عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی ختم ہو گیا ہے، مٹی میں چلا گیا ہے، اس کی نشان ختم ہو گیا ہے، یہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے وہ دانا باہر نکلتا ہے، اور تنہا نہیں نکلتا، ساتھ چھٹوں کو لے کے نکلتا ہے، بالیوں کو لے کے نکلتا ہے، دانوں کو لے کے نکلتا ہے، جاتا تنہا ہے نکلتا کئیوں کو لے کے۔ یاد رکھ لے اگر عام دانا خود کو مٹا دے اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا، تو محمد کے غلاموں کی شان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علماء ہم پہلے سنت، کیا بات ہے صاحب، سلامت ہو۔ اپنی ذات کو ختم کر دے۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا بتاؤ اللہ کی بندگی کہاں سے سیکھی؟ مالک بن دینار سے پوچھا اور بتائیے اللہ کی بندگی کہاں سے سیکھی ہے؟ کہا نوکر سے سیکھی ہے، اپنے نوکر سے سیکھی ہے۔ حضور وہ کیسے؟ کہ ایک دن میں نے یہ کہا بتا کیا کھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مالک جو کھلا دے، مالک جو کھلا دے راضی ہوں۔ کیا پینا چاہتا ہے؟ مالک جو پلا دے راضی ہوں۔ کہتے میری چیخ نکل جاتی ہے، اگر نوکر ہو کر عام نوکر
مرضیاں چاہتا ہے تو اے مالک بن رات تو بتا تو مالک مرضی کیوں نہیں چاہتا؟ جس دن سے نوکر کو سنا اس دن سے پتہ چل گیا بندگی کس کو کہتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو مٹا دے، اپنی تمناؤں کو مٹا دے، اپنی آرزوؤں کو دفن کر دے اور یہ کہے مولا جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے نا، ہاتھ یہ وجود کا حصہ ہے، ان ہاتھوں میں بڑا کمال ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور ہاتھ کے دو، ایک اس کا نام ہے ایک اس کا کام ہے، اس کا نام بھی ہے اور کام بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے سونے کے ہاتھوں کا نام بھی ذکر کیا ہے اور کام بھی ذکر کیا۔ پڑھیے سورہ فتح، سورہ محمد سورہ فتح پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حدیبیہ کے مقام پر سارے ہاتھوں سے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ پاک نے اس ہاتھ کو اپنی قربت کا اظہار کیا، ورنہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہاتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پیغام رب یہ دینا چاہتا ہے سب سے قریب جو ہاتھ ہے نا میرے، اسے دست محمد کہا جاتا ہے۔ حنین کا مقام، غزوہ حنین میں سامنے 30,000 کا لشکر ہے، میرے پاک نبی نے اپنی مٹھی میں کنکر لیے اور کفار پر پھینکے، پہلے ہاتھ کا نام ذکر کیا، اب اللہ ہاتھ کا کام ذکر کر رہا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سونیا وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، وہ تو رب نے پھینکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے ہاتھ کا نام بھی اعلیٰ ہو، جس کے کام بھی اعلیٰ ہو، اسے دست محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ، اللہ کرے ہمارا ہاتھ یوں ہی اٹھتا رہے، ایسے اٹھتا رہے اور ہم اللہ کی بندگی کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں۔ 5 وقت ہاتھ اٹھتا ہے۔ اچھا ہاتھ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بندہ ہاتھ کھڑے کر کے دنیا کے اندر یہ اظہار کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے۔ یہ بے بسی کی علامت ہوتی ہے، ہاتھ کھڑے کرنا بے بسی کی علامت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ بندہ نماز شروع کرتا ہے تو ہاتھ کھڑے کیوں کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بندہ اظہار کرتا ربا سونیا میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ جب بندہ خود کو اس کے سپرد کر دیتا ہے پھر مالک کہتا ہے اے بندے اگر تو میرا بن گیا ہے نا قیامت تک کے لیے میں مخلوق کو تیرا بناتا رہوں گا، مخلوق تیری بنتی رہے گی۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پہلے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اسے فکر موت دی جاتی ہے، اسے اطلاع دی جاتی ہے پیدا ہوتے ہی۔ ابھی وہ پیدا خلق الموت، اس کو پیدا ہوتے ہی پہلا درس کیا ملتا ہے کہ اے آنے والے اذان ہو چکی ہے، اے آنے والے اذان پڑھی جا چکی ہے، بس نماز کی تیاری کر لے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو آتے ہی اذان دے کے نماز کی خبر دے دی جائے اسے بندہ مومن کہا جاتا ہے۔ خلق الموت والحیات۔ روز ہم 5 سجدے کرتے ہیں اور ہر سجدے میں پیغام ملتا ہے۔ سجدے میں اچھا یہ 2 سجدے ہوتے ہیں، فجر میں 2 سجدے، ظہر میں 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ یہ 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں پہلا سجدہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میں آیا بھی مٹی سے ہوں، اور دوسرا سجدہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے میں نے جانا بھی مٹی میں۔ اس کا مطلب یہ وہ روز جس بندے کو یہ فکر ملتی رہے کہ تو نے مٹی میں جانا ہے، تو نے مٹی میں جانا ہے۔ فجر پیغام دیتی ہے مٹی میں جانا ہے، ظہر پیغام دیتی ہے مٹی میں جانا ہے، عصر پیغام دیتی ہے مٹی میں جانا ہے، مغرب پیغام دیتی ہے مٹی میں جانا ہے، عشاء پیغام دیتی ہے مٹی میں جانا۔ خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم
ایکم احسن عملا. ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. یہ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. ایکم کون ہے تم میں سے احسن عملا، جس کا عمل حسین ہوگا، عمل میں حسن ہوگا. عمل ایک ہوتا ہے عمل کثیر، ایک عمل حسین. یہاں کثرت کا ذکر نہیں کیا، یہاں حسن کا ذکر کیا ہے. کہ تھوڑا بھی ہووے سونا، عمل تھوڑا بھی ہو سونا. یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ایکم احسن عملا، ہو تھوڑا مگر رب کو پسند آ جائے، اس قابل بن جائے تیرا عمل، اللہ کو پسند آ جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اقبال نے کیا کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ عبدالحی ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. وہ فرماتے ایک بستی میں چور آ گیا، بستی میں چور آ گیا. اب بستی والوں کی آنکھ کھل گئی، وہ چور کے پیچھے لگ گئے. اب چور آگے آگے اور بستی والے پیچھے پیچھے. چور آگے آگے، چور کو پریشانی لائے کیونکہ مولا اب تو میں مارا گیا ہوں. اچانک کیا ہوا، چور نے 2-3 راستے بدل کے دیکھا کہ ایک مسجد ہے، ٹوٹی مسجد ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، کچی دیواریں. اس نے دیوار پھلانگی، اندر جا کے نفل شروع کر دی. چور آگے رب کے گھر میں نفل شروع کر دیے. جب چور نے نفل شروع کر دیے، بستی والے بھی پیچھے آ گئے. انہوں نے کہا چلو مسجد چیک کرتے ہیں. جب مسجد چیک کی نا، صفوں کو دیکھا، اچانک نظر پڑی ایک بندہ سجدہ کر رہا ہے. اب ایک بولا یہی چور ہے، باقی بولے نہیں چور نہیں، یہ اللہ کا بندہ لگتا ہے. ایک لمحے کے لیے بندہ اس کا بنتا ہے نا، ایک لمحے کے لیے بن جائے کوئی اللہ کا بندہ لگتا ہے. اتنی بات ہوئی نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ تہجد پڑھ رہا ہوگا، نفل پڑھ رہا ہے، چھوڑ دو اس کو. اب وہ چلے گئے، لیکن وہ چور جو تھا نا سجدے میں رو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ایک لمحے کے لیے جھوٹا سجدہ کیا، تو نے تب بھی رسوا دے کہ مولا اب مجھے سجدوں کے سجد توفیق عطا فرما دیا. اس کا مطلب یہ ایک لمحے کے لیے جو رب کا بن جاتا ہے نا، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا دیکھے، پردے پاون والا. وہ پردے ڈالتا ہے نا. اور پھر جب بندہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. عمل حسین کیسے ہوتا ہے؟ قیامت کے دن ہوگا. یہ میں 2004 کی بات ہے، جب میں بی اے کر رہا تھا اور ساتھ یہ درس نظامی کر رہا تھا. اس وقت یہ میں نے حدیث پہلی مرتبہ پڑھی تھی. امام قرطبی کی کتاب ہے. امام قرطبی عرب کے بہت بڑے مفسر، اوتھینٹک شخصیت ہے. اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. ابھی ہوا لیکن لکھا جا چکا ہے. واقعہ ہوا نہیں لیکن لکھا جا چکا ہے. اور کسی پاکستان کے مولوی نے نہیں لکھا. لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے بات بنائی ہے. عرب کے بندے نے لکھا، اور اس بندے نے لکھا جس کی تفسیر کو دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. ایسا بندہ ہر کوئی جس کو مانتا ہے. انہوں نے یہ بات لکھی، کہتے قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. کدھر لے کے جا رہے ہوں گے جی؟ دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اچانک کیا ہوگا، سامنے کملی والا آ جائے گا. ابھی ہوا واقعہ، بار بار ابھی واقعہ ہوا نہیں. حضور پوچھیں گے بتاؤ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ حضور فیصلہ ہو چکا ہے، اعمال تولے جا چکے ہیں، بندہ دوزخی ہے. آقا فرماتے ایسا کرو، اعمال دوبارہ تول لو. اعمال دوبارہ تولے جائیں، اعمال دوبارہ تولے جائیں گے. اب حضور جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے، وہ پلڑا جس کا وزن ہلکا ہوگا اس میں رکھی جائے گی، اب پلڑا بھاری ہو جائے گا.
واقعہ ہوا بار بار واقعہ ہوا نہیں ہے، ہمیں خبریں کون دے رہا ہے؟ واقعہ ہوا نہیں ہے، ہمیں خبر کس نے دی ہے؟ واقعہ ہوا نہیں، امام قرطبی کو کس نے خبر دی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو ہو چکا ہے یا جو ہونے والا ہے اللہ نے پاک محمد کو سب کچھ بتا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علماء حق اہل سنت مہربانی فرما کے تھوڑے روک دی ملا کے مال کا بار بار رکو اور یہ جنہوں نے کچھ کہا بھئی خالی مہربانی فرما کے تھوڑے روک دو کر تشریف لیا کے پڑھو الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب۔ آج کی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، ہمارے لوگ پوچھتے ہیں جی محکمہ موسمیات کو جانتے ہیں، بارش کدوں ہو سی؟ کچھ دن کبھی پوچھ دیں، اچھا کبھی ان پہ فتویٰ نہیں لگا کہ تسی بارش کی میں داش جانتے ہیں؟ اچھا الٹرا ساؤنڈ جب کرواتے ہیں ڈاکٹر بتاتا ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے، کبھی کسی نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا۔ یاد رکھیے گا 1400 سال کے بعد اگر انسان عام انسان کو اللہ اتنا علم دے رہا ہے تو جس کو رب نے خود پڑھایا ہوگا بتاؤ اس کے علم کا عالم کا۔ الرحمن علم القرآن، جس کو اللہ نے خود سکھایا ہوگا اس پاک محمد کے علم کی شان کا عالم کا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کو جو کچھ سکھایا اللہ نے سکھایا، حضور اپنی طرف سے کچھ بتاتے نہیں تھے، اللہ کے فرمانے سے اس کے اذن سے بتایا کرتے تھے۔ آ کر فرمایا دوبارہ وزن کرتے ہیں، پرچی ڈالی، پلڑا بھاری ہو گیا، جب پلڑا بھاری ہوا فیصلہ بدل گیا۔ فیصلہ دنیا کی عدالت کا نہیں ہے، فیصلہ رب کی عدالت کا ہے، فیصلہ بدل گیا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ابھی محبوب جو ہے سارے معاملے تیرے سپرد کر دیے، فیصلہ بدل گیا۔ اب کچھ دیر پہلے جو دوزخی تھا اب وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس نے جانے سے پہلے پوچھ لیا اے غریب نواز آپ کون ہیں؟ اچھا یہ حدیث میں سب کچھ آ چکا ہے، پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آقا فرمائے میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ پھر حضور یہ پرچی کس بات کی تھی؟ ایکم احسن عملا، عمل میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، عمل حسین کیسے ہوتا ہے؟ آقا فرمائیں گے تمہیں پتہ نہیں، تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، میں نے تیرے درود کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا تاکہ قیامت کے دن کام آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اعمال میں حسن پیدا کر دے اسے درود محمد کہا جاتا ہے، اعمال مقبول ہو جاتے ہیں۔ ایکم احسن عملا۔ اچھا اللہ فرماتا ہے موت اور زندگی دونوں کو اس لیے دیا کہ تمہیں آزمایا جائے۔ اچھا اللہ زندگی میں بھی آزماتا ہے اور موت دے کر بھی زندگی دے کر بھی۔ قرآن پڑھیے گا، میں دو فیملیز کا ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ نے ان کو زندگی سے بھی آزمایا ہے، آتے ہوئے بھی آزمایا اور جاتے ہوئے بھی آزمایا۔ قرآن مجید میں اللہ خاندانوں کا ذکر کرتا ہے، ایک خاندان کے نام پہ اللہ نے سورت رکھی ہے، یہ تیسری سورت ہے جس کا نام آل عمران ہے۔ آل عمران کا معنی عمران کے بچے، عمران کی فیملی، عمران کا خاندان، یہ ہے تیسرا پارہ۔ اچھا یہ دوسرا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے یہاں اللہ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ کتنے خاندانوں کا ذکر ہے جی؟ دو کا، آل موسیٰ اور آل ہارون کا ذکر ہے۔ اچھا ان کا ذکر نہیں، ان کے بخشے کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فیملی کا صندوق تھا، اللہ نے اس بخشے کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ اچھا صندوق میں کیا تھا؟ فرمایا ما ترکا آل موسیٰ، اس صندوق میں ترکا تھا، سامان تھا، کس کا؟ آل موسیٰ کا، آل ہارون کا۔ اچھا ترکا تھا، سامان کیا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں اس بخشے میں یا ان کے کپڑے تھے یا ان کے جوتے تھے، سبحان اللہ۔ یا کپڑے تھے یا اچھا اس صندوق کا مقام کیا تھا؟
تحملہل ملائکہ، تحملہل ملائکہ، فرشتے اپنے سر پہ صندوق اٹھا کے چلا کرتے. سبحان اللہ. اتنی تکریم، اتنی عزت، اتنا مقام. مجھے کہنے دیجئے اگر آل موسیٰ کے بخشے کا یہ مقام ہے، آل محمد کی شان کا علم بتائیے گا. قرآن ہے قرآن. پھر دیکھیے یہ قرآن پاک میں ذکر ہوا. کچھ خاندان وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ خاندان وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور نماز کے اندر بھی. آپ میرے ساتھ چل رہے چکے یہ ربیع الاول جب سے شروع ہوا 78واں 79واں پروگرام چل رہا ہے میرا، تو گلے کا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں. بہرحال اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فیملیز کا ذکر کیا، لیکن دو فیملیز ایسی ہیں جن کا نماز میں ذکر کیا. سبحان اللہ. نماز میں آل موسیٰ کا ذکر نہیں ہے، آل ہارون کا ذکر نہیں ہے، آل عمران کا ذکر نہیں ہے. دو خاندان کون سے ہیں؟ جب تم تحیات پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو مجھے کہنے دیجئے جس خاندان کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی انہیں یا آل ابراہیم کہتے ہیں یا آل محمد کہا جاتا ہے. آل ابراہیم یا آل محمد. اچھا ایک خاندان اور ہے کہ جس کا ذکر نماز میں بھی ہے اور ایک خاص مقام پہ. یہ 25واں پارہ میرے سامنے ہے. اللہ نے آل موسیٰ کا ذکر کیا لیکن محبت کو واجب نہیں قرار دیا. آل ہارون کا ذکر کیا، محبت کو واجب قرار نہیں دیا. آل عمران کا ذکر کیا، محبت کو واجب قرار نہیں دیا. آل ابراہیم کا ذکر کیا، محبت کو واجب قرار نہیں دیا. لیکن باری جب آتی ہے آل محمد کی، اللہ اعلان کرتا ہے سورہ شورى میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جس خاندان کی محبت کو اللہ فرض قرار دے اسے آل محمد کہا جاتا. یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں، سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے. بات دور نہ نکل جائے. ایک خاندان وہ ہے جن کو اللہ نے آتے ہوئے آزمایا، ایک خاندان وہ ہے جن کو جاتے ہوئے آزمایا. آتے ہوئے کس خاندان کا ذکر ہے؟ پڑھیے قرآن پاک. اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم کا ذکر کیجیے. ہم نے ابراہیم کو بڑھاپے میں پتر عطا کیا. سبحان اللہ. کا پتر دیا جب ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے دو لال عطا کیے. اچھا ادھر اللہ نے لال دیے، ساتھ ہی آزمائش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. بچپن سے آزمائش شروع ہو گئی. کہا ابراہیم یہ مولا لال دیے ہیں نا، دیے ہیں. اچھا ایسا کر لال کو دور کر دے. سبحان اللہ. لال کو خود سے دور کر دے. آپ اٹھاتے اسماعیل کو اور کہا ہاجرہ رب کا حکم آ گیا. ہاجرہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے. ابھی دیکھیں امتحان شروع ہو چکا ہے. ایک تو یہ بڑھاپے میں اللہ لال دیتا ہے اور ساتھ ہی حکم دیا بڑھاپے میں دیکھ کے کہا سائڈ پہ کر دو، ایک طرف کر دو. اپنے بچوں کو لے کے بیابان وادی میں چلے گئے. امتحان شروع ہو گیا ہے. اب امتحان کیا تھا؟ آپ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوتے ربنا انی اسکنت من ذریتی. ربا سوڑیا میں نے اپنے بچوں کو تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے بے بادر ایسی وادی میں غیر ذی زرع عند بیتک المحرم جہاں کچھ نام نشانی زراعت کا. اللہ نے کہا ابراہیم آزمائش سے گزرنا تیرا کام ہے اور رونقیں لگانا ہمارا کام ہے. اب ایک آزمائش یہ بچپن آزمائش. جب وہی پتر جوان ہوا نا، وہی بچہ جس کو اسماعیل کہتے ہیں. آپ قرآن مجید کا 23واں پارہ فرمایا فلما بلغ معہ السعی. جب بچہ بالغ ہوا، جب دوڑنے کی عمر کو پہنچا اللہ نے فرمایا یا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے اسماعیل انی ارا میں نے خواب دیکھا. وہی بچہ جو بچپن میں جس کے ذریعے آزمایا گیا میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحہ کا میں تمہیں ذبح کر رہا. اچھا باپ ہو بوڑھا اور اس کو اللہ حکم دے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کی گردن پر چھری
چھری چلانا ہے تو بتائیے کتنی بڑی آزمائش. سبحان اللہ. پتر جوان ہو, اللہ کا حکم آ جائے, لیکن کمال کیا ہے, ماتھے پہ شکن نہیں ہے, ایک شکن بھی نہیں ہے. اب جب یہ حکم آ گیا نا, یہ تو بابا ہے نا بابا, آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا. اچھا بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ابا جی خواباں دی گل ہے, خواباں دی گل تجھے ضرور عمل کرنا, ایسا معاملہ نہیں ہوا. کہا خواب دیکھا ہے, کمال نہیں ہو گیا, یہ نہیں کہا رب کا حکم آیا, سبحان اللہ. کہا میں نے خواب میں مجھے حکم ملا ہے. یعنی امتحان در امتحان, تاکہ بچہ جو ہے نا دیکھے تو صحیح کہیں خواب کی بات کر کے بہانہ تو نہیں بنا لیتا. سبحان اللہ. کیا کمال کی تربیت تھی. علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں, یہ فائدہ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کون باپا ہے جو بچے کو تربیتیں دے رہا ہے. ایک تو یہ کا خواب دیکھا اور دوسرا مشورہ مانگا. یہ دونوں کام بڑے عجیب تھے, بڑے عجیب تھے. سیدھا چری اٹھاتے اور لٹا دیتے, ایسا نہیں ہوا. پہلے خواب کا بتایا, پھر کہا بیٹے تجھے ذبح کرنا چاہتا, بتایا رائے کیا ہے, تیری مرضی کیا ہے. اب سنیے پتر نے کیا کہا. کس دور میں پتر کلام کر رہا تھا اور رب نے اس کلام کو اپنے کلام میں محفوظ کر دیا ہے, اس کے کلام کو اپنے کلام میں محفوظ کر دیا. کہا یا ابتے, بابا جان انتظار کیڑی غلطی کر دے, افعل ما تؤمرو, کر گزری جو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. فلما اسلم, قرآن کہتا ہے فلما اسلم, ایک اسلم نہیں دو اسلم, فرما بردار, دونوں فرما بردار نکلتے ہیں نا. کہ ادھر بابا بھی فرما بردار, ادھر پتر بھی فرما بردار. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, بابا نے پتر کو جبین کے بل لٹا دیا. ماتھا نیچے ہے, ٹھیک ہے جی, جبین کے بل. اچھا چھری کہاں رکھی گئی, ادھر یا ادھر, گلے پر نہیں رکھی کیونکہ جبین کے بل لٹایا نا. ماتھا نیچے تھا, ادھر رکھی. کیوں رکھی, اس میں راز کیا. یہاں سائنس کیا کہتی ہے, سائنس کہتی ہے اگر چھری ادھر چلی جائے تو رگیں جو ہیں چار ہوتی ہیں, ایک نابی تین کٹ جائیں پھر بھی زندگی کے چانس ہوتے ہیں, زندگی کے چانس. لیکن اگر چھری ادھر رکھ دی جائے چانس نہیں ہوتے. واہ صدقے جاؤں, قربانی دینے والے کے قربان جائیے. اس نے کہا بابا ادھر رکھیے گا, ادھر رکھیے گا تاکہ جلدی جلدی اللہ کی حضور پیش ہو سکوں میں, جلدی جانے کی ہے. اب دوسری کام کیا, بابا جبین نیچے ہو, جبین ادھر چھری نہیں رکھنی, ادھر رکھیں تاکہ جاتے جاتے دنیا کو دو کام دکھاتا جاؤں کہ لوگوں یہ دیکھو میں دو کام کر کے جا رہا ہوں, اللہ بھی راضی ہو رہا ہے, میرا بابا بھی راضی ہو رہا ہے, اطاعت خدا بھی ہے, اطاعت والد بھی ہے. اتنی بات ہوئی, چھری چلتی نہیں ہے, چھری چلتی نہیں ہے. حکم خدا کا ہو اور نبی کا عمل ہو, چھری کی کیا اوقات ہے کہ نہ چلے. لیکن یاد رکھیے اگر ادھر امر الہی تھا نا ادھر بھی امر الہی تھا. ایک امر خلیل کو تھا, ایک امر چھری کو تھا. چھری کو حکم تھا چلنا نہیں ہے, تو نے چلنا نہیں ہے, میرے اسماعیل کو تکلیف نہیں دینی. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ چاہتا کیا تھا, اسماعیل بچ جائے. چاہتا کیا تھا, اسماعیل بچ جائے. لیبلوکم ایجوکم احسنو عملا, ایک ہی مقصد تھا, دیکھوں اس نے عمل کسے کہا جائے. ادھر آزمایا گیا اللہ نے اور آزما کے بچا لیا, آزما کے. اچھا دوسرا خاندان کون سا, خلق الموت وال, ایک کو آتے ہوئے آزمایا اور ایک کو جاتے ہوئے آزمایا. جاتے ہوئے کس کو آزمایا, ادھر بھی تین کردار, بڑھاپا, جوانی, بچپن, سبحان اللہ. تین چیزیں آزمائی. بچپن اسماعیل کا, جوانی اسماعیل کی, بڑھاپا ابراہیم کا. ٹھیک ہے, بچپن بھی پتر کا, جوانی بھی پتر کی اور بڑھاپا بابے کا. ادھر دیکھیے گا وہ خاندان کون سا ہے, اسے آل محمد کہتے ہیں. ادھر بھی بچپن ہے,
ادھر بھی جوانی ہے ادھر بھی بڑھاپا. سبحان اللہ. آپ پوچھیں گے بچپن کس کا ہے, جوانی کس کی ہے اور بڑھاپا کس کا ہے؟ جب رب نے کہا نا اے میرے بندے بچپن پیش کر دے, سبحان اللہ. حسین اصغر کو لے کے آ گئے. سبحان اللہ. آواز ہے اے میرے بندے جوانی پیش کر دے, حسین اکبر کو لے کے آگے. اے میرے بندے بڑھاپا پیش کر دے, حسین خود حاضر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا جو تین چیزیں اللہ کو پیش کر دے اس صابر کو حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. خلق الموت والحیات لیبلوکم. اور پھر یہ دیکھیں یہ معاملہ شروع زندگی سے ہو گیا تھا, شروع بچپن سے ہو گیا تھا. یہ مت سوچے آگے جا کے امام حسین حضور کی گود میں بیٹھے اور ساتھ حضور کے اپنے بیٹے ابراہیم بیٹھے. جبرائیل آ گیا, عرض کیا آقا اللہ کی طرف سے اذن ہے, اللہ کی طرف سے ایک مرضی ہے اور آپ کے لیے دی گئی ہے, چاہے تو ایک رکھ لیں ایک واپس کر دیں. سبحان اللہ. جو مرضی رکھ لیں جو مرضی واپس کر دیں. حضور نے اپنا بیٹا قربان کر دیا سبحان اللہ. اور اپنے نواسے کو رکھ لیا. اب سنیے گا ادھر سودا ہو گیا, اپنا پتر کسی پر قربان کرنا یہ کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک کام مدینے میں ہوا, ایک کام کربلا میں ہوا, اپنا بچہ نواسے پہ قربان کیا جائے اور کبھی کبھی اپنا بچہ نانے پر بھی قربان ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دو کردار تھے. اپنا بچہ کا جبرائیل اللہ کے حضور عرض کر دینا میں اپنا بچہ دیتا ہوں حسین کو رکھتا ہوں. تو جواب کیا ملا کہ جو ذات اپنا لال حسین پر قربان کر دے, حسین پر قربان کر دے اسے ذات محمد کہتے ہیں. اور کربلا میں جا کے جو اپنا اصغر نانے پہ قربان کر دے اسے حسین کہا جاتا ہے. ادھر بھی قربانی ہے ادھر بھی قربانی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے دیکھنا یہ ہے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے, نیک عمل کون کرتا ہے. عمل کیا ہے کہ پہلے آزمایا گیا پھر بتایا گیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. حسین عمل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ آزماتا ہے, اور آزماتا جس سے ہے جس کو آزماتا ہے وہ سمجھ لے اللہ نے میرا انتخاب کر لیا, سبحان اللہ. اللہ نے میرا انتخاب کر لیا ہے. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا, آپ نے ایک بندے کو دیکھا, اللہ کو حکم آ گیا اے موسیٰ جا وہ جو بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے نا اس کو جا کے میرا پیغام دے. میں نے اس کی عبادت کو رد کر دیا, عبادت کو رد کر دی. بہت بڑی آزمائش ہے, رد کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے اس بندے کے پاس, اللہ اللہ کر رہا تھا. پوچھا اے خوش نصیب کیا وہی تو بندہ ہے جو 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی وہی ہوں. پر میں بات تو اچھی ہے, بڑا نیک کام ہے, مگر خبر بری لے کے آیا, پیغام برا لایا. اس نے کہا حضور پیغام بعد میں دینا لیکن اتنا دست جو بھیجا کس نے؟ تو آپ کو بھیجا کس نے ہے؟ کہ اللہ نے بھیجا. اتنا کہا اٹھ کے جھومنے لگ جاتا. بیلیا خیر دے پوری گل سن میری. کہا حضور بعد میں سنتے رہیں گے, پہلے مزہ تو لے لینے کا. کیفیت ہے رب نے پیغام بھیجا ہے. آپ فرماتے اب صبر کر کے بات پوری سن, اللہ نے تیری عبادت کو رد کر دیا ہے. اتنا کہا وہ پھر جھومتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران, وہ خیر دے لگتا تو گل پوری سنی نہیں. اس نے کہا حضور پوری سن لی ہے. پھر جھومتا کیوں؟ اس نے کہا قبول کرے نہ کر دی اس کی مرضی ہے. اس نے میرا نام تو لیا ہے نا, مجھے یاد تو کیا ہے نا, مجھے یاد تو کیا ہے نا, شمار میں تو رکھا ہے نا مجھے. کیا گھڑیاں ہوگی جب اس نے میرا نام لیا, مجھے یاد کیا ہوگا. اتنی بات ہوئی نا, اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جا پھر جا واپس دا اور میرے اس عاشق سے کہہ دے میں نے اسے قبول فرما لیا. تو اللہ جسے آزماتا ہے یاد کر کے آزماتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, 17 سال بیمار رہے. مولانا روم نے اس کو لکھا
17 سال بیمار رہے. 17 سال کے بعد جب صحت ملی نا تو کسی نے آ کے مبارکباد دے دی. ایوب مبارک ہو, اللہ نے صحت دی ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ٹھیک ہے صحت اللہ کی نعمت ہے, مگر جو مزہ بیماری میں تھا نا وہ صحت میں کوئی نہیں تھا. کہا ایوب خیر تو ہے, بیماری میں کیا مزہ؟ کہ جب میں بیمار تھا نا روز صبح کو اس کا پیغام آتا تھا, اس کا پیغام آتا تھا. اور پیغام کیا آتا تھا؟ کہتے کہ میٹھی آواز آیا کرتی تھی. کون سی میٹھی آواز؟ جسے دور پہ جا کے موسیٰ سنا کرتے تھے. آواز کیا ہوتی تھی؟ ایوب بتا تیرا کیا حال ہے, ایوب بتا تیرا کیا حال ہے. کہ سارا دن گزر جاتا تھا اسی مستی میں, اسی کیف میں, اسی سرور میں. شام ہوتی پھر آواز آتی ایوب بتا تیرا کیا حال ہے. ایک خوراک صبح کو, ایک خوراک شام کو, کب پتہ ہی نہیں بیماری ہوتی کیا ہے. اللہ جسے آزماتا ہے اسے یاد کرتا ہے. ایک پیغام اور بات ختم ہونے لگی ہے. یہ جن سے اللہ نے نعمت واپس لی ہے نا وہ صبر کرے. اگر خان صاحب سے, محمد خان صاحب سے نعمت واپس لی ہے عدنان کی شکل میں تو صبر کریں. اور اس کا اجر کیا ہے, بہت کیا کمال کا اجر ہے. جب اللہ کا بندہ اس کو کوئی بچہ فوت ہوتا ہے نا تو اللہ عرش پر اجلاس بلاتا ہے, عرش پر اجلاس بلاتا ہے اور فرشتے سے پوچھتا ہے فرشتے بتا تو نے میرے بندے کا پھل واپس لے لیا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, میرے بندے کا پھل واپس لے لیا ہے. جی مولا واپس لے لیا, حکم تیرا تھا. اچھا بتاؤ میرے بندے نے بدلے میں کیا کہا؟ کوئی شکوہ, کوئی گلا, کوئی تانا, کوئی بے صبری کا نہیں. مولا ایک ہی بات کر رہا تھا, انا للہ و انا الیہ. ایک ہی بات کر رہا تھا, ایک ہی بات کر رہا تھا, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اچھا مجھے بتاؤ اللہ عرش پر یہ کس کا ذکر کروا رہا؟ کیا کیفیت ہے, کیا مزہ ہے. یعنی جو بندہ صبر کرے زمین پہ چرچی آسمانوں پہ ہو, صبر کرے فرش پہ چرچی عرش پہ کرے. اور ایک وہ حوصلہ ہوتا ہے جو مخلوق دیتی ہے. اس طرح عدنان کا انتقال ہوا, ظاہری طور پر رشتہ دار آئے اور گھر والوں کو کہا اللہ کی مرضی, صبر کرو صبر کرو. ایک حوصلہ یہاں سے ملتا ہے, ایک حوصلہ وہاں سے ملتا ہے, اور ادھر سے حوصلہ کیا ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اے میرے بندے, اے میرے بندے صبر کرنا تیرا کام ہے, سنگت دینا میرا کام ہے, تو نے بے صبری نہیں کرنی. اچھا اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا. اچھا ایمان نال دسو اللہ بندے دے لفظاں نو خود جانتا کہ نہیں جانتا؟ مڑ فرشتے کو کیوں پوچھا ہو, فرشتوں سے کیوں پوچھا کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ بس ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے کی تعریف فرشتے بھی کریں, ان کی زبانوں سے اپنے بندے کی تعریف کروا. بتاؤ کیا کہا اس نے, بتاؤ کیا کہا, سناؤ کیا کہا اس نے, سناؤ کیا کہا. میں پھر سننا چاہتا ہوں. حالانکہ پہلے بھی اس نے سنا ہے, پہلے بھی اس نے. یہ مطلب ہے جس رب نو بندیاں دی گل اتنی سونی لگتی ہے انہوں محمد یہ گلہ کتنی سونی لگتی ہے, بندوں کی بات اتنی اچھی لگتی. بتاؤ کیا کہا, عرض کر کے مولا تیرے بندے نے صبر کیا ہے. اچھا پھر ایسا کرو ایتو لہو بیتن فی الجنہ, اس کے لیے ایک محل تیار کر دو, محل تیار کر دو. اچھا مولا محل تیار ہو گیا, نور کا محل بن گیا. مولا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ اب سنیے گا, یہ نام ہے پہلا لفظ قرآن کا الحمد. کیا ہے جی؟ الحمد. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا جو گھر بنا ہے نا اس کا نام تم نے الحمد رکھنا ہے. الحمد کس کا گھر ہے؟ جہاں صابر رہتے ہیں وہ گھر الحمد ہے. اچھا جنت میں ایک گھر صبر والوں کا ہے, لیکن جنہوں نے کربلا میں صبر کیا ہے ان کو گھر نہیں ملا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جس کو گھر ملے اسے صابر کہتے ہیں, اور جس کو ساری جنت مل جائے اسے حسین کہا, اسے
حسین کہتے ہیں ان اللہ ما صابرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بابا جی ایک بات کہہ رہے ہیں, چلو وہ بھی سنا دوں. کہتے ہیں تحیات کا آخری حصہ, چلو تحیات میں سنا دے آپ کو. تحیات میں 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں جی؟ جب حضور معراج پر گئے نا, حضور معراج پر اللہ نے فرمایا محبوب اتنا لمبا پینڈا کر کے آئے, میرے لیے تحفہ کیا لے کے آئے؟ سبحان اللہ. اللہ نے پوچھا تحفہ کیا لایا ہے؟ اب 3 تحفے حضور نے پیش کیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. پہلے گفٹ کو التحیات کہتے ہیں, ربا التحیات والصلوات والطیبات. ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر سے التحیات الصلوات الطیبات, ادھر سے آوازیں چھوڑیں, ان میرے بھی 3 تحفے لے لیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر بھی 3 تحفے, ادھر بھی 3 تحفے. 3 تحفے مصطفیٰ دے رہے ہیں اور 3 تحفے خدا دے رہا ہے. اچھا آگے کیا ہو مولا, 3 تحفے میں نے دیے, 3 تحفے تو نے. ربا سوڑے میرے غلام بھی ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا مطلب یہ ہوا التحیات وہ ہے جس میں ذکر خدا بھی ہے, ذکر محمد مصطفیٰ بھی ہے, ذکر اولیاء بھی ہے. ان تینوں ذکروں کے بغیر التحیات مکمل. بابا جی کا وعدہ انشاءاللہ پھر کبھی پورا ہو جائے گا. وما علیہ الا البلاغ.